السلام علیکم جی، یہ ہے راجہ بازار راولپنڈی کا مشہور و معروف بازار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت رمضان کی آمد ہے اور جو ہی رمضان آتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ نام نہاد جو ہمارے بڑے بڑے آڑتی بڑے بڑے تاجر ہیں وہ نجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیا ہماری جو تاجر برادری ہے کیا وہ اسلامی اصولوں کو اپنا رہی ہے؟ اسلامی اصول آپ چھوڑیں، انسانی اصولوں کو بھی یہاں پہ نہیں اپنایا جاتا۔ بات یہ ہے کہ کیا رمضان سے پہلے کے جو رمضان کے 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 1 ہفتے کے جو ریٹ ہیں اور اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو اب ساتھ ہی جو نا وہ نجائز منافع خوری اور اس میں شدت آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے آپ شہر میں گھومیں، اس وقت آپ دیکھ لیں پورا بازار جو نا وہ شہر میں حالات یہ ہیں کہ جتنی ہماری جو تاجر برادری ہے اس نے نجائز تجاوزات کی ہوئی ہیں، تجاوزات کی بھرمار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ آپ کسی کا راستہ نہ روکیں، آپ کاروبار کریں۔ میں یہ مثال لیتا ہوں، پورے راولپنڈی اسلام آباد میں بے شمار شاپنگ مالز ہیں، بے شمار جو نا کیش اینڈ کیریز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ڈسپلے نہیں کرتے باہر، وہاں کے اندر لوگ جاتے ہیں اور ان کی وہاں پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ یقین کریں کہ یہ بلیسنگ ہے، اس دفعہ بلیسنگ ہے یہ جو کیش اینڈ کیریز ہیں، اور یہ کم از کم یہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو ریزنیبل پرائس میں اور عزت کے ساتھ آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جب بازار میں آئیں، بازار کی صورتحال یکسر مختلف ہے۔ یہاں جو تاجروں کے رویے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں کہ تاجروں کا رویہ عام گاہکوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو تجاوزات ہیں وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے جو ریٹس ہیں، جو نجائز منافع خوری ہے، جو ملاوٹ ہے، اور یہ جو اس کو دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تاجر تنظیمیں یہ آ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں بڑا راگ لاپ رہی ہیں۔ آج ایک بہت بڑا احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے۔ میں شہریوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ کیا شہریوں کے حقوق نہیں ہیں، صرف تاجروں کے حقوق ہیں؟ اور حقوق کیا ہیں مجھے بتائیں کہ کیا تجاوزات سے روکنا، ملاوٹ سے روکنا، نجائز منافع خوری سے روکنا، کیا یہ مجھے بتایا جائے کہ اس سے تاجر کے حقوق متاثر ہوتے ہیں؟ یہ میں جو انجمن تاجران ہیں ان سے بھی، جو تاجر برادری ہے اس سے بھی، دکاندار ہیں ان سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اسلامی اصول کیا ہے تجارت کے؟ کیا آپ نجائز منافع خوری کریں، ذخیرہ اندوزی کریں، ملاوٹ کریں اور اس کے اوپر اگر حکومت آپ پہ ہاتھ ڈالے تو آپ شور ڈالنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ شہریوں کے حقوق نہیں ہیں، شہری کہاں جائیں؟ شہریوں کے ساتھ آپ کا رویہ غلط ہو، آپ جو نا ان کو لوٹ رہے ہوں، لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے ہوں، اور شہری جا کے شکایت کریں، پیرا فورس کو کریں، شہری ایم سی آر کو کریں، شہری کمشنر صاحب سے کریں، اور وہ جب آ کے آپ کے خلاف بات کریں اور آپ کو کہیں کہ بھائی نجائز منافع خوری نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، تجاوزات نہ کریں، تو یہ تاجروں کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شہری ہیں ان کے حقوق نہیں ہیں، شہریوں کے بھی تو حقوق ہیں نا۔ میں تاجروں سے بھی کہتا ہوں اور اس حکومت سے بھی کہتا ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر راولپنڈی سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را شہریوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، شہریوں کو تجاوزات سے پاک بازار دیا جائے، شہریوں کو نجائز منافع خوری اور ملاوٹ اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس سے دور کیا جائے، اور یہ جو ریٹس ہیں ان کو کنٹرول ریٹ میں لایا جائے تاکہ جو شہریوں کے حقوق ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجارت کریں، آپ جو اسلامی اصول ہیں، جو انسانی اصول ہیں ان کے مطابق کریں۔ جو کیش اینڈ کیری چل رہی ہے وہ منافع نہیں کما رہی، وہاں پہ آپ جائیں، انہوں نے باہر تو کوئی ڈسپلے نہیں کیا ہوا، ان کی کیش اینڈ کیری کے اندر مال سارا پڑا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں بڑی عزت احترام کے ساتھ وہ اٹھاتے ہیں، وہاں پہ آپ خریداری کرتے ہیں، روپئے آ لیتے ہیں اور وہ نجائز منافع بھی نہیں لیتے۔ میری دکاندار بھائیوں سے یہ اپیل ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پہ کم از کم آپ اسلامک اصولوں کے مطابق اگر نہیں کر سکتے تو انسانی اصول تو اپنائیں، کم از کم انسانی اصولوں کے مطابق نجائز منافع خوری، یہ جو آپ ملاوٹ کرتے ہیں، اور خاص کر رمضان میں آپ نے جو لوٹ مار کا بازار ابھی جو گرم کر رکھا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ آپ سوچیں۔ حقوق صرف تاجروں کے نہیں ہوتے، حقوق شہریوں، سب سے پہلے شہریوں کے حقوق ہیں۔ اگر شہریوں کے حقوق کا آپ خیال رکھیں گے تو شہری آپ کے پاس آ کے خریداری کریں گے نا، کوئی اور تو آئے گا نہیں، کوئی جن تو یہاں نہیں آئیں گے، شہری آئیں گے۔ اگر آپ شہریوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو پھر شہری کہاں جائیں گے؟ میری وزیر اعلیٰ سے یہی گزارش ہے کہ پیرا فورس کو اور جتنی فورسز ہیں وہ آئیں، وہ ان کو وارننگ دیں، طریقے کے ساتھ کام کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہ کیا جائے کہ جی ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور جو مرضی یہ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ طریقے کے ساتھ ہوں، اور جن کے پاس جو ریڑھی بان ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ بازار بنا کے دیں، اچھے طریقے سے انہیں سیٹل کریں۔ ان کے پاس یہ تجاوزات اسی وجہ سے ہوتی ہے، اگر حکومت کے پاس کوئی کتنی جگہیں بڑی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ لیز پہ دے دیتے ہیں، جو حکومتی سرکاری جگہ ہیں ان کو لیز پہ دے دیا جاتا ہے، تو غریب لوگ جو ریڑیاں روڈ پہ آ کے یہاں لگاتے ہیں ان کو وہ سرکاری جگہ الاٹ کریں، وہ عزت کے ساتھ اپنی روزی کما سکیں، بچوں کو روزی لے کے دے سکیں۔ اگر یہ کام حکومت نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ تو پھر تو یہ تجاوزات ختم نہیں ہو سکتی۔ جس وقت تک آپ غریب لوگوں کو، ریڑھی بانوں کو، یہ جو ٹھیلے والے ہیں، چھابے والے ہیں، ان کو عزت باعزت روزگار نہیں دیں گے، ان کے لیے آپ بندوبست نہیں کریں گے تو یہ روڈ پہ آ کے لگائیں گے تو پھر ٹریفک بھی رکے گی، پھر لوگ تنگ بھی ہوں گے۔ اس لیے یہ جتنے جو پنڈی میں خالی جگہ ہیں جو لیز پہ اونے پونے اپنے چاچے مامے تایوں کو اور یہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے رشتہ داروں کو اور بیوروکریسی کو دی جاتی ہے، وہ اس غریب عوام کی جگہ ہے، وہ سرکاری جگہ ہے، وہ الاٹ کی جائے، غریب لوگوں کو دی جائے، وہاں پہ بازار بنائے جائیں تاکہ لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ جا کے اپنا باعزت روزگار کما سکیں۔ شکریہ۔